جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جمعہ کے دن یا رات میں حامیم سورہ دخان پڑھے گا، اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ماں اہل و عیال تا حیات ایمان و عافیت کے ساتھ صحت مند اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اے پروردگار، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے کائنات کے مالک، اے باری تعالیٰ، اے پاک ذات، میرے پیاروں، اپنوں اور دوستوں کو ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہر بیماری سے بچا کر تندرست اور آباد رکھنا، ان کا ایمان سلامت رکھنا اور ان کو ہر مصیبت سے بچانا، آمین ثم آمین۔ جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہے۔ سکون قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی تدبیروں سے مطمئن ہیں۔ دنیا عیش گاہ نہیں، دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اے اللہ، میرے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اول و آخر جو ظاہر ہوں اور پوشیدہ ہوں، آمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ یا اللہ، مجھے، میرے اہل و عیال کو، میرے آباء و اجداد کو اور میری آنے والی نسلوں کو عذاب قبر سے بچا۔ یا اللہ، مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور حساب میں آسانی پیدا فرما، آمین۔ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعے کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہزاروں جمعے نصیب فرمائے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک کا ورد کیا کیجیے اور اسے اپنا معمول بنائیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور